السلام علیکم خواتین حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 45واں لیکچر. ہم وہی سوال جو کہ 43ویں لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا شیراز لمیٹڈ کا، اس کو اس دفعہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ جو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم نے ابھی تک بنائے ان کو انٹرپریٹ کرنے کا، یعنی یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ہم کیا نتیجے اخذ کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس پہ بھی غور کریں گے مختصراً. کیش فلو اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہم بنا چکے ہیں. اب رہ گئی اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی، تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. شیراز لمیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف چینجز in equity for the year ended June 30th, 2002. اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ شیئر کیپٹل، جنرل ریزرو اور ان اپروپریٹڈ یا انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ ہے، اور ٹوٹل کا کالم ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ریزرو اس کمپنی میں نہیں ہے. سب سے پہلے بیلنس ایز آن June 30th, 2000، یعنی جو پچھلے سال کا اوپننگ بیلنس تھا، وہاں سے ہم فگر شروع کرتے ہیں. وہ فگرز جو تھے وہ ہمارے پاس کچھ ایسے تھے کہ جی شیئر کیپٹل میں 5 کروڑ، جنرل ریزرو میں 10 کروڑ 40 لاکھ، ان اپروپریٹڈ پروفٹ 41 لاکھ 19 ہزار. یہ ٹوٹل ہمارے پاس ان تینوں چیزوں کا 30 جون 2001 میں جو پروفٹ ہوا وہ 3 کروڑ 14 لاکھ 36 ہزار کا تھا. ڈویڈنڈ جو ڈکلیئر ہوا وہ 3 کروڑ کا تھا. یوں ہمارے پاس 30 جون 2001 کو جو بیلنسز تھے وہ شیئر کیپٹل میں 5 کروڑ، جنرل ریزرو میں 10 کروڑ 40 لاکھ، اور ان اپروپریٹڈ یا انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ میں 55 لاکھ 55 ہزار، اور ٹوٹل فگر یہ بن گیا 15 کروڑ 95 لاکھ 55 ہزار. اب سال رواں یعنی 30 جون 2002، اس میں کیا چینجز آئے؟ اس میں شیئر کیپٹل میں کوئی چینج نہیں ہے. جنرل ریزرو میں ہم نے ٹرانسفر کیا ہے 2 کروڑ 10 لاکھ روپیہ، تو وہ فگر جنرل ریزرو کے کالم میں 2 کروڑ 10 لاکھ روپیہ دکھائی جائے گی. یہ ان اپروپریٹڈ پروفٹ جو تھا سال کا اس میں سے مائنس ہوگی. ڈویڈنڈ جو ہے وہ اس سال دیا گیا 3 کروڑ روپے کا، یا پرپوز کیا گیا ہے 3 کروڑ روپے کا، یہ بھی مائنس ہوگی پروفٹ فار دا ایئر آفٹر ٹیکس میں سے، جو کہ 5 کروڑ 41 لاکھ 48 ہزار کا ہے. یوں ان اپروپریٹڈ پروفٹ 30 جون 2002 کو ہمارے پاس 87 لاکھ 3 ہزار روپیہ ہے. اب اس سے جو ظاہر ہوا کہ جی 30 جون 2000 کو ان ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ جو تھا وہ 41 لاکھ تھا. 30 جون 2001 کو جو انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ تھا وہ 55 لاکھ کا تھا، اور 30 جون 2002 کو 87 لاکھ، یعنی بتدریج جو انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ ہے جو کمپنی میں ریٹین کیا جا رہا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیئر ہولڈرز اس بات پہ مطمئن ہیں کہ کمپنی میں مزید پیسہ وہ اپنا انویسٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. اس کے ساتھ کمپنی کی جو پالیسی کہ جی ریزرو میں اگر پروفٹ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اچھا ہوا تو انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ریزرو کر دیا آئندہ کے استعمال کے لیے، اور وہ فگر اس سال 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ہے. ورنہ اگر شیئر ہولڈرز چاہتے تو 5 کروڑ 41 لاکھ کا پروفٹ ہوا ہے، 5 کروڑ روپیہ بھی وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ
تقسیم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بہتر پالیسی اڈاپٹ کی اور یہ فیصلہ کیا کہ جتنا ڈویڈنڈ سال گزشتہ میں دیا گیا تھا اتنا ہی ڈویڈنڈ اس سال بھی دیا جائے، لیکن 2 کروڑ روپیہ جو ہے جو اضافی پروفٹ ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ریزرو میں ٹرانسفر کر دیا جائے. تو یوں ہم نے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی جو ہے وہ ترتیب دے دی. اب رہ گئی بات صرف نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کی، اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ کمپنی اور اس کے آپریشنز کے بارے میں. مطلب اس کمپنی کے بارے میں ہم جو لکھیں گے وہ کچھ اس قسم کی بات ہوگی کہ دا کمپنی از اے پبلک لمیٹڈ کمپنی انکارپوریٹڈ ان پاکستان. وہ کس چیز میں ٹریڈ کرتی ہے یا مینوفیکچر کرتی ہے یا بیچتی ہے کس چیز کو، وہ ہم پروڈکٹس کی بات کریں گے یا ان چیزوں کی بات کریں گے. اس کے بعد جو سگنیفیکنٹ نمبر 2 جو ہوگا وہ سگنیفیکنٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز ہوں گی، جس میں سب سے پہلے بیسس آف پریپریشن، یعنی یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ کس بیسس پہ کن بنیادوں پہ تیار کیے گئے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ہم کچھ اس قسم کی بات لکھیں گے کہ دیز اکاؤنٹس ہیو بین پریپیئرڈ in accordance with the requirements of the company's ordinance 1984, international accounting standards as applicable in Pakistan. اور اس کے علاوہ ہم یہ لکھیں گے کہ historical costs are used as the basis for valuing transactions. یہ پالیسی جو ہے یہ ہے ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پڑھنے والے کو یہ بات بتاتی ہے کہ جی ان اسٹیٹمنٹس کو تیار کرنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور یہ جو کمپنی ہے یہ کن چیزوں میں کاروبار کر رہی ہے. اس کے بعد ریونیو ریکگنیشن کہ ہم سیلز کس وقت ریکگنائز کرتے ہیں یا ریونیو ہمیں کس وقت حاصل ہونے کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سیلز آر ریکارڈیڈ اپون ڈلیوری آف گڈز ٹو دا کسٹمرس. However, export goods are considered sold when shipped on board. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی سیلز ہم اس وقت ریکگنائز کرتے ہیں جب کسٹمر کو ڈلیوری ہو جائے. ایکسپورٹ گڈز جو ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں وہ ہم اس وقت ریکگنائز کرتے ہیں جب ہم نے مال کو جہاز پہ، سمندری جہاز ہے یا ہوائی جہاز ہے جس پہ بھی وہ جا رہا ہے اس پہ لاد دیا، تو تب ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری ایکسپورٹ سیل ہو گئی. یہ پالیسی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی. انکم فرام بینک ڈپازٹس، لونز اینڈ ایڈوانسز از ریکگنائزڈ آن اکروول بیسس. یعنی انکم جو ہے بینک ڈپازٹ سے، ایڈوانسز یا لونز جو اگر ہم نے دیے ہوئے ہیں کسی کو، وہ جو ہے اس کا بیسس کیش بیسس نہیں کہ جی جتنا ملا ہے اس کی بیسس پہ ہم اکاؤنٹنگ نہیں کر رہے. ہم اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں کہ کتنا ملنا چاہیے تھا سال کے دوران. ہو سکتا ہے کہ جو بینک ڈپازٹس ہیں ہمارے اس پہ 30 جون کا جو پروفٹ آنا تھا وہ پروفٹ 30 جون کو نہ ملا ہو، بینک نے ابھی کریڈٹ نہ کیا ہو، لہذا وہ آئے گا تو اگلے سال لیکن ریسیویبل اس سال کا بن جاتا ہے. تو بیسس آف پریپیئرنگ دی اکاؤنٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنا ہمیں ریسیو ہونا چاہیے تھا، اکرو ہوا ہمیں، اس لیے ہم نے اکروول بیسس کو اڈاپٹ کیا. اگر کیش بیسس ہوتا تو آپ یہاں پہ کیش بیسس لکھتے کہ ہم صرف کیش پہ بیسس پہ جو ریسیو کیا ہے ہم نے سال کا جو پروفٹ ہے وہ ہم نے اکاؤنٹ فار کیا ہے، اکروول بیسس نہیں اڈاپٹ کیا. ڈویڈنڈ انکم از ریکگنائزڈ وین رائٹ ٹو ریسیو از اسٹیبلشڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈویڈنڈ انکم ہم اس وقت
اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہمیں آنی ہے یا ہمیں ریسیو ہونی ہے جب شیئرز ہمارے نام پہ کمپنی ٹرانسفر کر دیتی ہے اور ہمارے نام پہ وہ شیئرز ہو جاتے ہیں. ہمارا رائٹ ٹو ریسیو انکم تو اسی وقت اسٹیبلش ہوتا ہے جب ہمارے نام پہ شیئرز ہو جائیں اور کمپنی ہم سے جس کے شیئرز ہم نے خریدے ہیں وہ ہم سے یہ کہے کہ اب یہ شیئرز آپ کے نام پہ ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹس آر ایکسپینسڈ ایز اینڈ وین انکرڈ. یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جتنا خرچ اگر کوئی کر رہے ہیں یا تحقیق پہ کر رہے ہیں آپ کوئی نئے پروڈکٹ بنانے پہ کوئی خرچہ کر رہے ہیں تو وہ خرچہ جیسے ہی آپ کرتے ہیں اس کو آپ چارج کر رہے ہیں, اس کو آپ کیری فارورڈ نہیں کر رہے کہ جب یہ ریسرچ یا یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سکسیسفل ہوگی اور یہ کمرشل پروڈکٹ بن جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کی کاسٹ کو جو ہے وہ رائٹ آف کسی حساب سے کریں گے. آپ ایسا نہیں کر رہے, آپ کر رہے ہیں کہ جتنی اس تحقیق کے اوپر اس ڈیولپمنٹ کے اوپر کاسٹ انکر ہو رہی ہے اس کو ساتھ کے ساتھ چارج آف کر دیتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو. سو اس طریقے سے ہر آئٹم جو ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا اس کے بارے میں آپ نے نوٹ دینا ہے کہ جی یہ کیسے ارائیو ایٹ کر رہے ہیں, آپ کس طریقے سے اس کو اکاؤنٹ فار کر رہے ہیں. باقی جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے آئٹمس ہیں, بیلنس شیٹ کے آئٹمس ہیں, ان کا میک اپ جو ہے وہ آپ نے دکھانے کے لیے کہ جی وہ کیسے کن 4 فگرز 6 فگرز 10 فگرز کو ملا کر کے بنے ہیں, وہ آپ ساری تفصیل جو ہے وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دیتے ہیں. شیڈیول آف فکسڈ ایسٹس جو ہے وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کا حصہ بنتا ہے. اور اسی طریقے سے جتنے اگر آپ نے کوئی لیس مثال کے طور پہ ہے, لیس کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں کہ کتنے سالوں کی لیز ہے, اس پہ پروفٹ کا ریٹ کیا ہے, اور اس کی تفصیل ہوتی ہے, بہت ساری تفصیل ہوتی ہے, وہ تمام تر تفصیل جو ہے منیمم لیز پیمنٹ کتنی ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس میں نوٹ کے طور پہ دینی ہوتی ہیں. اگر بینکوں سے آپ نے لون لیا ہوا ہے تو کتنی مدت کا لون ہے, اس پہ ریٹ آف مارک اپ کیا ہے, اس کے اگینسٹ آپ نے کیا کیا چیزیں سیکیورٹی کے طور پہ بینک کو دی ہوئی ہیں, یہ تمام تر تفصیل جو ہے یہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں لکھا جانا ضروری ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. جتنے آپ زیادہ نوٹس دے دیں, پھر کچھ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اس قسم کی بھی ہیں کہ جی آپ کی بزنس میں کمپنی میں اگر آپ کی لسٹڈ کمپنی ہے تو یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ قانون فرض ہے کہ آپ یہ چیزوں کے بارے میں لکھیے کہ نمبر 1 آپ کے ٹوٹل امپلائیز کتنے تھے, آپ کی پلانٹ کی کیپیسٹیز کیا ہیں, ایکچوئل کیا ہیں اور انسٹالڈ کیپیسٹیز کیا ہیں, آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کی تنخواہوں کا مکمل بریک اپ دینا ضروری ہے, شیئر ہولڈرز کس کس قسم کے لوگ ہیں, انڈیویجولز کتنے ہیں, کمپنیز کتنی ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کتنے ہیں, وغیرہ وغیرہ, ان کا بریک اپ اور کتنے کتنے وہ شیئرز جو ہیں ٹوٹل جو ایشوڈ شیئرز ہوتے ہیں وہ کتنے کتنے ان کے پاس ہیں, یہ تمام تفصیل جو ہے یہ دینی پڑتی ہے. اور کمپنیز آرڈیننس میں جتنی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے حصہ ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور اس کی انفارمیشن دینی پڑتی ہے. آڈیٹرز جو آپ کے اکاؤنٹس کا اینوئل آڈٹ کرتے ہیں, جو کمپنیز آرڈیننس کے تحت آپ کو مقرر کرنے پڑتے ہیں آڈیٹرز, ان کو کتنی آپ نے فیس دی یہ بھی اس میں لکھا جانا ہوتا ہے. تو بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں, قانونی ریکوائرمنٹس ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جی جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کی بات کی گئی اس کے حوالے سے بھی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں کہ جی آپ اس کی تفصیل بیان کریں. اکاؤنٹس بنانا بیسکلی مینجمنٹ کا فرض ہوتا ہے. اکاؤنٹس آپ کے آڈیٹرز آ کے نہیں بناتے, اکاؤنٹس مینجمنٹ بناتی ہے. ان اکاؤنٹس کو آڈٹ کرتا ہے ایکسٹرنل آڈیٹر اور وہ پھر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ اکاؤنٹس جو مینجمنٹ نے بنائے ہیں یہ اکاؤنٹس آیا ایک صحیح ویو
ٹرو اینڈ فیئر ویو ریفلیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر کمپنی نے کہیں کسی بھی کمپنیز آرڈیننس کے سیکشن کی کوئی وائلیشن کی ہے تو اس کو وائلیشن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پوری بیلنس شیٹ کے حساب سے اس کی اہمیت کیا ہے. اگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو پھر اس کے بارے میں آڈیٹرز رپورٹ میں لکھنا پڑتا ہے, ورنہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں ان وائلیشنز کی طرف اشارہ کیا جانا چاہیے کہ جناب یہ وائلیشنز کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں جو ہیں جن سے کہ ہو سکتا ہے کہ آڈیٹرز کا خیال ہو کہ جی پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس جو ہے وہ کم ہے, یا ان کا کوئی اور کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے ان کی مینجمنٹ کی رائے سے مختلف ہو, اسٹاک کس طریقے سے ویلیو کیا گیا ہے, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں آڈیٹرز اپنا خیال کا اظہار جو ہے اور اپنی اوپینین کا اظہار جو ہے وہ اپنی آڈیٹرز رپورٹ میں کرتا ہے. آڈیٹرز رپورٹ جو ہے وہ ایک مصدقہ چیز سمجھی جاتی ہے, اس کے ساتھ ریسپانسبلٹی بے تحاشا ہے, لہذا آڈیٹر بھی اپنی ریسپانسبلٹی بغیر اس چیز کے کہ جی ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ویریفائی کیے ہوئے وہ اپنی رائے پہ نہیں پہنچ سکتا. اس کو ثبوت چاہیے, اس کو انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن چاہیے. ہر قسم کی چیز جب وہ اپنی تسلی کر لے تو پھر وہ اپنی رائے دینے کے قابل ہوتا ہے. اور آڈٹ کروانا جو ہے ہر سال کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ لازم ہے. اب ان اکاؤنٹس کے بارے میں کچھ تجزیہ. یہ اکاؤنٹس تو ہم نے بنا لیے, لیکن ان اکاؤنٹس سے ہم کیا ریزلٹس کیسے, کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں. اب جو انالیسس ہے ان اکاؤنٹس کا یا انٹرپریٹیشن ہے اکاؤنٹس کی, کس طریقے سے کی جاتی ہے, کیسے کی جاتی ہے, یہ تمام چیزیں تو شاید آپ فائنینشیل مینجمنٹ میں جو ہے وہ آپ تفصیل سے دیکھیں گے اگر اس طرف آپ پڑھتے ہیں سبجیکٹ تو. لیکن فی الوقت جو ہے وہ ہم آپ کو صرف چند ایک چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں کہ یہ فائنینشیل اکاؤنٹس جو ہیں یا اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ صرف شیئر ہولڈرز کے لیے نہیں کہ جی کیونکہ قانون میں لکھا ہے کہ جی یہ اسٹیٹمنٹس بننی چاہیے اور یہ اسٹیٹمنٹس بن کے جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کے سامنے ہونی چاہیے اور ان کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے اس لیے ہم کرتے ہیں یا ٹیکس والوں کو ضرورت ہوتی ہے. اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے, بلکہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا, اب یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس چاہے آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹس ہیں, سال کی بات بنی ہے یا سال کے آخر میں بنی ہے, یا آپ ہر مہینے اکاؤنٹس اگر اپنی کمپنی کے بناتے ہیں تو ان اکاؤنٹ سے کچھ حاصل بھی کیا جاتا ہے. کیوں ہم بنا رہے ہیں؟ بہت سارے انالیسس ہوتے ہیں, فائنینشیل انالیسس ہوتا ہے. اس فائنینشیل انالیسس میں سے ہم کچھ جو ریشیوز اور پرسنٹیجز نکالتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے مینجمنٹ ڈسیشن میکنگ کے لیے, اس کے بارے میں آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. سب سے پہلے تو پروفیٹیبلٹی ریشیو سے. پروفیٹیبلٹی ریشیو میں سب سے پہلے آتا ہے گروس پروفٹ ریشیو. اب گروس پروفٹ ریشیو جو ہے وہ گروس پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی سیلز. گروس پروفٹ کو ٹوٹل سیلز سے جو ہم پروفٹ اینڈ لاس میں شو کر رہے ہیں اس سے تقسیم کیا جاتا ہے, اور اگر اس کی پرسنٹیج نکالنی ہو تو 100 سے ضرب دے دیا جاتا ہے, تو یہ ہمارے پاس گروس پروفٹ پرسنٹیج آ جاتی ہے. گروس پروفٹ پرسنٹیج رواں سال کی کا اگر مقابلہ پچھلے سال کی گروس پروفٹ پرسنٹیج سے کیا جائے تو ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا گروس پروفٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, ہمارے اخراجات بڑھ رہے ہیں, ڈائریکٹ کاسٹ بڑھ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے کیوں چینج کس وجہ سے آئی, یہ ہم چیز جو ہے وہ کر. اس میں کمپنی کی جو اوور آل پروڈکشن کے حوالے سے جو پروفیٹیبلٹی آ رہی ہے وہ ہو جاتی ہے. کمپیئر کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو مختلف اور دوسری جو انڈسٹریز ہیں آپ ہی کی قسم کا کام کر رہی ہیں, آپ ہی جیسا کام کر رہی ہیں. مثلا جو جوتے بنا رہا ہے وہ ایک کمپنی بنا رہی ہے, وہ دوسری کمپنی جو اور جوتے بنا رہی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہے کہ جی یہ اس کا گروس پروفٹ کتنا آ رہا ہے اور ہمارا کتنا آ رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہے, یہ چیز جو ہے, یہ
ہمیں ایک آئیڈیا دیتی ہے. پھر سیلز میں کتنی انکریز، پرسنٹیج سیلز میں انکریز کتنی ہوئی یا ڈیکریز کتنی ہوئی، اس کا انالیسس آگے کیا جاتا ہے کہ یہ سیلز میں کیوں انکریز یا ڈیکریز ہوئی ہے، کون سا پروڈکٹ میرا ہے، اس پروڈکٹ میں کس پروڈکٹ میں انکریز، اس کا انالیسس کیا جاتا ہے کہ سیلز میں انکریز یا ڈیکریز تو ہو گئی لیکن کس وجہ سے ہوئی، کیوں ہوئی. یہ مینجمنٹ کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ مینجمنٹ یہ دیکھ سکے کہ اگر ایک پروڈکٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، وہ ڈیمانڈ کیوں کم ہو گئی ہے، کیا اس کی قیمت زیادہ ہے، کیا آلٹرنیٹیوز بازار میں زیادہ مل رہے ہیں، سستے مل رہے ہیں، ہمارا یہ پروڈکٹ پچھلے سالوں میں تو اچھا بک رہا تھا، اس سال کیوں کم ہو گیا. تو یہ بہت سارے انالیسس ہیں جو کہ فائنینشیل اکاؤنٹس بنتے ہیں جس وقت اور بنائے جاتے ہیں یا منتھلی مینجمنٹ اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں تو اس سے یہ تجزیہ کیا جاتا ہے. سو گروس پروفٹ کی ہم نے بات کی کہ گروس پروفٹ ریشیو جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ریشیو ہے کیونکہ وہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ ہماری دلاتا ہے کہ جی ہماری انڈسٹری دوسری انڈسٹریز سے اگر کمپیرزن کیا جائے یا اپنے ہی پچھلے سالوں کے پرفارمنس سے اس کو کمپیئر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹرینڈ کیا بن رہا ہے. اس کے بعد نیٹ پروفٹ ریشیو ہے، نیٹ پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی سیلز ٹائمز 100. تو یہ نیٹ پروفٹ پرسنٹیج آ جاتی ہے کہ جی نیٹ پروفٹ جو ہے ہم نے وہ سیلز کے حوالے سے کیا کیا ہے، تمام اخراجات میٹ کر لینے کے بعد ہمارا جو نیٹ پروفٹ آ رہا ہے بفور ٹیکس آ رہا ہے وہ سیلز کے حوالے سے کیا اس کی پرسنٹیج بنتی ہے. اس کو پھر اگر ہم اپنے ہی پچھلے سالوں کے نیٹ پروفٹ پرسنٹیج سے کمپیئر کریں تو ٹرینڈ پتا چلتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ پروفٹ میں جا رہی نہیں جا رہی. اگر ایکسپنسز گروس پروفٹ ریشیو ہم نے نکالا، گروس پروفٹ ریشیو بڑھ گیا، نیٹ پروفٹ ریشیو کم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو اور سیلنگ ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز جو ہیں وہ کچھ زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب کیوں بڑھ گئے ہیں، کون سے بڑھ گئے ہیں، کس وجہ سے بڑھ گئے ہیں، اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے اور پھر مینجمنٹ کوئی ایکشن لے سکتی ہے. تو یہ تو پروفیٹیبلٹی کے دو مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑے امپورٹنٹ ریشیوز، اور ویسے بھی جنرلی دوسرے جو بھی اکاؤنٹس پڑھتے ہیں اور بینکس ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ جب یہ اکاؤنٹس پڑھتے ہیں تو ان کو ان میں ریشیوز میں دلچسپی ہوتی ہے. اس کے بعد مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک امپورٹنٹ ریشیو آتا ہے وہ آتا ہے اسٹاک ٹرن اوور. اسٹاک ٹرن اوور کا کیا مطلب ہے؟ اسٹاک ٹرن اوور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اسٹاک میں مال پڑا ہوا ہے وہ کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، سال میں کتنی مرتبہ اس کو روٹیٹ کیا جا رہا ہے. اس سے کیا اندازہ ہوا؟ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ایکٹیویٹی ہماری جو پروڈکشن کی ہے وہ کس رفتار سے چل رہی ہے. یعنی اگر اسٹاک میں موومنٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا اور اسٹاک جو ہے وہ ایک اسٹیٹک پوزیشن پہ ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہوں پھر کہ کتنے دنوں کے اندر اس اسٹاک کو جو ہے وہ ہم بیچ دیتے ہیں اور نیا اسٹاک اس کی جگہ لے لیتا ہے. کتنی دفعہ سال میں جو ہے یہ تبدیلی آتی ہے. اب اگر اسٹاک ڈیز ہم کیلکولیٹ جس وقت کرتے ہیں کہ جی اتنے دن لگتے ہیں ہمیں اسٹاک بیچتے ہوئے اپنا جو ہے وہ اگر بہت ہائی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے فگر، تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی میں اسٹاک بہت دن تک پڑا رہتا ہے کہ جب تک وہ بکے. اب اگر دن جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی، یا یہ ہے کہ جی ہم کسی خاص وجہ سے اپنا اسٹاک جو ہے اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں، بلڈ اپ کر رہے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جی ایک فیکٹری کے اینوئل ریپیئرز اینڈ مینٹیننس کے لیے بند ہونا ہو. مثال کے طور پہ اگر فرنس ہے کوئی تو اس کو بند کرنا ہے کیونکہ کچھ عرصے کے بعد اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے، اس کو نئے سرے سے بنانا پڑتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جی کمپنی جو ہے وہ اتنا مال زیادہ بنا رہی ہو، بنا کے اس کو اسٹاک کر رہی ہو کہ جی وہ جب فرنس بند رہے گی تو ہم اس مال کو بیچ سکیں گے.
اگر نمبر آف ڈیز جو ہیں اسٹاک ٹرن اوور کے وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جی بزنس ایکٹیویٹی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا تیزی آ رہی ہے، اور ہمارے جو پروڈکٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. اب وہ ڈیمانڈ اگر انکریز ہو رہی ہے تو سیل میں ظاہر ہے اضافہ ہونا چاہیے. تو مینجمنٹ سیل کی طرف دیکھے گی کہ جی سیل میں کتنا اضافہ ہوا، تو یہ آپس میں پھر ایک دوسرے جو ریشیوز ہیں وہ ان کا آپس میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اب اسٹاک ٹرن اوور اگر دنوں میں ہم نے فگر نکالنی کہ کتنے دنوں میں ٹرن اوور کرتا ہے، کتنے دنوں میں وہ ریپلیس ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ ہے کہ جی ایوریج اسٹاک، یہ سمپل ایوریج ہے اوپننگ اور کلوزنگ کی. مہینے کے شروع میں، مہینے کے آخر میں جو اسٹاک تھا اس کو 2 سے تقسیم کرے تو ایوریج اسٹاک نکل آئے گا. سال کے شروع میں ہے، سال کے آخر میں ہے، اسی طریقے سے کاسٹ آف گڈ سولڈ سے آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور 365 دنوں سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، کیونکہ دن نکالنے ہیں آپ، تو آپ کو نمبر آف ڈیز مل جائیں گے کہ کتنے دن میں اسٹاک کا ٹرن اوور ہوتا ہے. اگر کتنی دفعہ وہ ٹرن اوور ہوتا ہے وہ کرنا ہے تو پھر یہی فارمولا جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے، یعنی کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج اسٹاک. اب دن نہیں آئیں گے یہاں پہ، اس سے نہیں ضرب دیا جائے کیونکہ نمبر آف ٹائم کہ جی ایوریج اسٹاک اتنا تھا اور جو کاسٹ آف گڈز جو آئی ہے اس کے اندر گڈ سولڈ جو ہے وہ یہ تھی، اتنی دفعہ یہ اس کو رول اوور کیا ہے. تو یوں اسٹاک ٹرن اوور کی بات ہوئی. اس کے بعد ڈیٹر ٹرن اوور. ڈیٹرز جن لوگوں کو ہم نے مال جو ہے وہ کریڈٹ پہ بیچا ہے، ان کے لیے بھی کہ جی وہ کتنے دنوں میں پے کرتے ہیں، ہمیں سال میں کتنی دفعہ ہم ڈیٹرز جو ہے وہ کمپلیٹلی پے آف کروا لیتے ہیں، رول اوور ہوتے ہیں، یا ان کا کتنے ٹائمز وہ چینج ہوتے ہیں، یہ چیز ہم پتا کرتے ہیں. تو ڈیٹرز ٹرن اوور جو ہے وہ ڈیز میں بھی نکالا جاتا ہے اور ٹائم میں بھی نکالا جاتا ہے. اس کا کیا ہے کہ جی ہماری کیش فلو سائیکل جو ہے، یعنی وہی بات کہ جی 100 روپے کی میں نے چیز تو بیچ دی لیکن 100 روپے مجھے 3 مہینے کے بعد ملیں گے. ادھر میں نے کوئی چیز خریدی، وہ چیز جو ہے میں نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے مہینے کے بعد، تو میرے پاس پیسے کہاں سے ہوں گے؟ 2 مہینے کا تو میرے پاس 3 مہینے کے بعد پیسے وصول ہوں گے، 1 مہینے کے بعد میں پیمنٹ کر رہا ہوں تو میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے ایوریج نمبر آف ڈیز ڈیٹرز کے ٹرن اوور کے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ جی اگر میں نے کریڈٹ پیریڈ اپنے کسٹمرز کو آن ایوریج پہ اگر میں نے 15 دن کا الاؤ کیا ہے یا 20 دن کا ان کو دیا ہوا ہے اور وہ 20 دن کی بجائے مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ تقریباً 30 دن لے رہے ہیں، تو پھر مینجمنٹ جو ہے وہ یہ ایکشن لے سکتی ہے کہ اپنی سیلز ڈپارٹمنٹ کو یا ریکوری ڈپارٹمنٹ کو یہ کہے کہ جناب یہ 15 دن یا 20 دن کا جو ہم نے وقت دیا ہوا ہے اس میں کوئی پے نہیں کر رہا، آپ پیمنٹ 15-20 دن میں لیں، یا آپ اپنا کریڈٹ پیریڈ جو ہے وہ 15-20 دن سے بڑھا کے 30 دن کریں، یا آپ پھر اپنی جتنی آؤٹ فلو جو ہے یعنی کریڈیٹرز کو جو پیمنٹ کرنی ہے، پرچیزز جو کرنی ہے، وہ آپ اس حساب سے کریں گے کہ 30 دن کے بعد آپ کو ریکوری ہونی ہے، تاکہ آپ کا جو ہر مہینے کا کیش فلو بنے گا وہ کیش فلو اس حساب سے بنے کہ آپ کے پاس ہر ضرورت کے لیے پیسے موجود ہوں. تو یہ چیز بھی جو ہے یہ ٹرن اوور سے نمبر آف ڈیز جو ڈیٹرز لیتے ہیں ٹو پے دیئر ڈیٹس، اس سے آپ کو یہ مینجمنٹ ڈیسیشنز کرنے میں اور اپنے پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. تو ڈیز اگر ہم نے کرنے ہو تو ایوریج ڈیٹرز ڈیوائڈیڈ بائی کریڈٹ سیلز، یعنی وہ سیلز جو کریڈٹ پے کی گئی ہوں، جہاں پہ ادھار پہ سیل کی گئی ہو یعنی ادھار دیا گیا ہو، کیش سیلز نہیں شامل کی جائیں گی، اور اس کا جو ریزلٹ آئے گا اس کو اگر آپ 365 دنوں سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس نمبر آف ڈیز آ جائیں گے کہ کتنے دنوں کے اندر ڈیٹرز جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ کر رہے ہیں. اگر نمبر آف ٹائمز دیکھنا ہے کہ کتنی دفعہ جو ہے وہ ڈیٹرز چینج ہوئے تو کریڈٹ سیلز ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج ڈیٹرز، یہ آپ کو نمبر آف ٹائمز بتا دے گا کہ جی آپ کے ڈیٹرز
کتنی مرتبہ چینج ہوئے. اسی طریقے سے کریڈیٹرز ٹرن اوور ہے. کریڈیٹر ٹرن اوور کی وہی امپورٹنس ہے جو ڈیٹر ٹرن اوور کی ہے, وہی تمام باتیں جو ڈیٹرز ٹرن اوور کے لیے, لیکن اس دفعہ ادائیگی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم نے لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہے. لوگوں نے اگر ہمیں کریڈٹ پیریڈ الاؤ کیا ہوا ہے 30 دن کا, کیا ہم 30 دن کے اندر اندر پیمنٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم 30 دن کی بجائے کہیں 45 دن یا 60 دن میں تو پیمنٹ نہیں کر رہے, کیونکہ وہ تو کریڈٹ ٹرمز میں الاؤڈ نہیں ہے. اس سے کیا پتا چل سکتا ہے؟ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جی ہمارے کریڈیٹرز جو ہے وہ ہمیں کوئی مارک اپ شاید ہم سے چارج کرنا شروع کر دیتے ہوں 30 دن کے بعد. شاید وہ مارک اپ جو ہے وہ ہمارے پروفٹس کو کھا رہا ہے. ہم کیوں نہیں وقت پہ پیمنٹ کر سکتے؟ اگر ہم وقت پہ پیمنٹ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کیش نہیں. اگر ہمارے پاس کیش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹرز کا جو ٹرن اوور ہے اس میں کوئی شاید خرابی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے پھر وہی کہ جی ہم جو دو ریشیوز ہیں ان کو کنیکٹ کر کے ایک پکچر مینجمنٹ اپنے سامنے لاتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو کیسے چلا رہے ہیں, ہماری ایفیشنسی کیسے امپروو ہو سکتی ہے. تو یہ ڈیٹرز اور کریڈیٹرز کے ریشیوز تھے. اس کے بعد ہم اس سے آگے چلیں تو اب شیئر ہولڈرز کی طرف آتے کہ شیئر ہولڈرز کو کیا کیا چیز جو ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ان کو پروفٹ سے تعلق ہے. انہوں نے جتنا پیسہ کمپنی میں لگایا ہوا ہے اس پہ ان کو ریٹرن کیا مل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ یا ROCE. یہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس بفور اپروپریشنز ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج کیپٹل امپلائڈ. یہ ریشیو جو ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جی جو شیئر ہولڈرز کے پیسے انویسٹڈ ہیں, جو شیئر ہولڈر ایکوٹی ہے یا جو پیسے انہوں نے اس میں لگائے ہوئے ہیں, وہ ان پیسوں پہ کیا پروفٹ کی شرح کیا بن رہی ہے. اور یہ فگر جو ہے یہ شیئر ہولڈرز کے لیے ایک تسلی بخش فگر, کیونکہ وہی انویسٹمنٹ اگر کہیں اور لگائی جائے, مثال کے طور پہ اگر ہم وہی پیسہ بجائے اس کمپنی میں لگانے کے وہ ہم بینک میں اگر ڈپازٹ میں رکھ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بینک کا ڈپازٹ جو ہے وہ ہمیں ریٹرن جو ہے اس پہ پروفٹ جو ہمیں ملے وہ شاید اس ریٹرن سے اگر زیادہ ہے تو بھائی پھر اس کاروبار میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی بینک میں رکھ دیں, کہیں کسی اور جگہ پہ رکھ دیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ ریٹرن جو ہے یہ مطابقت اس کی ہونی چاہیے کہ مارکیٹ میں جو ریٹرن ہے اس سے کم از کم, اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اس سے بہتر ہونا چاہیے. پھر آتے ہیں ہم ارننگز پر شیئر. ارننگز پر شیئر جو ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ارننگز پر شیئر جو ہے یہ کہ فی شیئر ہمارا نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس اور بفور اپروپریشن وہ کیا بنتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس کی تفصیل دیکھیں ہم. یہ کیا کس فائدے کیوں ہم نکالتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر وہی چیز کہ جی وہ جو 10 روپے کا ایک شیئر جو ہے اس شیئر پہ ہمیں کیا پروفٹ مل رہا ہے. وہاں تو ہم نے پہلے اس میں جو ریشیو یا پرسنٹیج جو نکالی تھی اس کے اندر تو ہم نے جو پرسنٹیج نکالی تھی اس میں تو ہم نے ٹوٹل کیپٹل امپلائڈ یعنی 1 روپیہ جو ہم نے کمپنی میں لگایا ہوا ہے اس پہ نیٹ پروفٹ کی شرح کیا آ رہی ہے. اب یہاں پہ ہم ایک شیئر کی بات کر رہے ہیں کہ فی شیئر جو ہے وہ کتنے پیسے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا ایک ہے پرائس ارننگ ریشیو. پرائس ارننگ ریشیو ان کمپنیز کے لیے جن کا کوئی مارکیٹ ویلیو ہو, یعنی اسٹاک ایکسچینج سے کوئی ویلیو دستیاب ہو, تو مارکیٹ ویلیو پر شیئر ڈیوائڈیڈ بائی ارننگ پر شیئر. ارننگ پر شیئر ہم نے ابھی نکالی تھی. مارکیٹ ویلیو اسٹاک ایکسچینج سے ملتا ہے کہ جی یہ 10 روپے کا شیئر ہے, اس کا مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 11.5 روپے یا 12.5 روپے ہے, اور ارننگ پر شیئر جو بھی آئے گا
وہ اس سے اگر ہم تقسیم کریں تو پھر ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جی پر شیئر جو ہے وہ کس حساب سے ہم چل رہے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ جی پرائس ارننگ ریشیو جو ہے وہ ارننگ کمپیئرز ارننگ آف دا کمپنی ود دا مارکیٹ ویلو آف دا کمپنیز شیئرس. یعنی مارکیٹ میں جو ویلو اس شیئر کا مقرر کیا اس کے حساب سے ارننگ کیا بنتی ہے. اب چونکہ مارکیٹ ویلو جو ہے وہ ہم نیومریٹر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, یعنی اوپر ہے, اور ارننگ جو ہے وہ نیچے ہے, اس سے تقسیم کر رہے ہیں ہم. اگر رزلٹ جو ہے وہ کم آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فی شیئر جو ہے یا پر شیئر جو ہے وہ آپ کو ریٹرن جو ہے وہ بہتر مل رہا ہے. لیکن اگر الٹ ہو جائے, یعنی قیمت زیادہ ہو جائے اور ارننگ کے حساب سے کمی آ جائے, تو پھر یہ ہے کہ جناب ان آپ کے شیئرز کی ڈیمانڈ جو ہے مارکیٹ کے اندر وہ شاید زیادہ ہے, اس کی ویلیویشن زیادہ ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ جی شاید مارکیٹ میں پرسپشن آپ کی مینجمنٹ کے بارے میں, آپ کی بزنس کے بارے میں, آپ کے کاروبار کے بارے میں اور فیوچر پلانز کے بارے میں وہ ایک اچھی رائے ہے, وہ بہتر رائے ہے, اس لیے آپ کے شیئر پہ ایک پریمیم جو ہے وہ رکھا گیا. تو یہ تو پرائس ارننگز ریشیو کے حوالے سے بات ہوئی. اس کے بعد پروجیکٹ یا جو کاروبار ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ریشیو ہے ڈیٹ ایکوٹی ریشیو. ڈیٹ ایکوٹی ریشیو جو ہے وہ یہ تناسب ہے کہ ہم نے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے اور کتنے شیئر ہولڈرز کے اپنے پیسے کمپنی میں لگے ہوئے ہیں. وہ یہ تناسب جو ہے, یعنی اب یہ اگر کہا جائے کہ جی ہم تو قرض لیتے نہیں, ہم سارے کا سارا اپنا پیسہ لگایا, تو وہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن کاروبار جو کیا جاتا ہے وہ قرض سے بھی کیا جاتا ہے اور اپنے پیسے سے بھی کیا جاتا ہے. سارے کا سارا آپ اپنا پیسہ لگا دیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن بہرحال تناسب جو ہے وہ قرض کا اور اپنے پیسے کا وہ ایک رکھا جاتا ہے, اس کو کنٹرول میں. یہ عام طور پہ جو ریشیو پریفر کیا جاتا ہے ڈیٹ ایکوٹی ریشیو, یہ 60% ڈیٹ ہو جائے اگر کمپنی کی اور 40% آپ کے اپنے پیسے لگے ہوں تو اس کو ایکسپٹیبل سمجھا جاتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ جی آپ کے اپنے پیسے زیادہ ہوں, یعنی 40 کی بجائے اگر آپ کے اپنے پیسے 50 یا 60% ہو تو بہتر ہے, اور آپ نے قرض جو ہے وہ کم لیا ہو تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر قرض سے ہی چلنا ہے تو قرض پھر 60% سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. اب یہ ایک ریشیو ہے یا یہ تناسب جو ہے 60-40 کا, جس میں کہ 40 آپ کے اپنے فنڈز ہیں اور 60 جو ہیں وہ لون کے ہیں یا ڈیٹ کے ہیں. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ شاید آپ کی بزنس جو ہے وہ سروس نہ کر سکے اتنے اماؤنٹ کو, قرض کے اماؤنٹ کو, کیونکہ قرض پہ آپ نے پروفٹ بھی دینا ہے, مارک اپ پے کرنا ہے. اور اگر آپ کی بزنس جو ہے, ظاہر ہے ہر بزنس پہ ڈپینڈ کرے گا, بہت بڑے کوئی پروجیکٹ ہوں گے, شاید مثال کے طور پہ ڈیمز وغیرہ بنانے کی بات آتی ہے جس کے ریکوری پیریڈز بہت لمبے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ تناسب جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم کاروبار کی بات کر رہے ہیں تو کاروبار میں ہر وقت ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جی ہم نے اپنے شیئر ہولڈرز کو بھی پیسے دینے ہیں, ہم نے اپنے جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی کوئی ریٹرن دینا ہے. اگر سارے کا سارا ریٹرن جو ہے وہ بینکوں نے لے جانا ہے تو پھر ہم بینکوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے کام کر رہے ہیں. تو تناسب جو ہے وہ کسی حساب سے ہونا چاہیے.
تو ڈیٹ ایکوٹی ریشیو، اور پاکستان میں عام طور پہ جو پروجیکٹ فائنینسنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں پریفر کیا جاتا ہے کہ ڈیٹ ایکوٹی ریشیو جو ہے وہ 60-40، زیادہ سے زیادہ 60-40 ہو. تو یہ تو ڈیٹ ایکوٹی ریشیو کی بات ہوئی. اس کے بعد اب ہم لیکوڈیٹی ریشیوز کی طرف آتے ہیں، اور لیکوڈیٹی ریشیوز میں سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے، اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، وہ کرنٹ ریشیو کا ہے. کرنٹ ریشیو کرنٹ ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز، یعنی ورکنگ کیپٹل ریشیو. یہ بیسکلی ہوتا ہے کہ جی ورکنگ کیپٹل آپ کا کتنا ہے. یہاں پہ بھی میں یہ کہہ دوں کہ جی جو پریفرڈ ریشیو ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ 1:1 ہونا چاہیے، کہ ₹1 کے ایسٹس ہر روپے کا ایسٹ جو ہے وہ ہر روپے کی لائبلٹی کو کور کر رہا ہو، یعنی 1:1 کور ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ایسٹس کم ہے، کرنٹ ایسٹس کم ہے، 50 پیسے کے ہیں، لائبلٹیز ₹1 کی ہے، ₹1.5 کی ہے، ₹2 کی ہے، تو حالت کچھ بہتر اچھی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر کل تمام آپ کے کریڈیٹرز آپ سے پیسہ لینا چاہیں تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا ان کو پے کرنے کے لیے، جو کہ کوئی اچھی صورت نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ 1:1 کور ہونا چاہیے. کرنٹ ایسٹس بھی ₹1 کے، کرنٹ لائبلٹیز بھی ₹1 کی. اب اسی ریشیو سے اگر تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو یاد ہے کہ کرنٹ ایسٹس پہ بات کر رہے تھے کہ جی ریڈلی ریئلائزبل، یعنی ایک فوری طور پہ جو کیش میں کرنٹ ایسٹس کنورٹ ہو جائیں. اب سٹاک جو ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ سٹاک جو ہے یہ فوری طور پہ تو نہیں بک سکتا، اس کو وقت لگے گا بکتے ہوئے، اس لیے یہ ریڈلی کنورٹیبل نہیں ہے. لیکن ڈیٹرز ہیں کنورٹیبل، ایڈوانسز اگر ہم نے کسی کو دی ہے وہ ہم واپس لے سکتے ہیں، کیش ان بینک تو ہوتا ہی ہے. سو کرنٹ ایسٹس مائنس اسٹاک ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز جو ہے اس کو ایسٹ ٹیسٹ ریشیو بھی کہتے ہیں. اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جی جو فوری طور پہ کیش میں کنورٹ ہو سکتے ہیں ایسٹس، ان کا تناسب تمام کرنٹ لائبلٹیز سے کیا ہے، کہ اگر فوری طور پہ کیش چاہیے تو ہم کس طریقے سے، یا کیا ہمارے پاس کوریج اتنی ہے کہ ہم اپنی کرنٹ لائبلٹیز تمام تر کو جو ہے وہ پے آف کر سکیں گے. اس کے بعد ایک اور جو ہے ریشیو جو امپورٹنس رکھتا ہے وہ مارک اپ کور ہے. یعنی اگر آپ نے قرض لیا ہوا ہے بینک سے تو ایک بینکر کے پوائنٹ آف ویو سے یا جس نے آپ کو قرض دیا اس کے حساب سے وہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ جی آپریٹنگ پروفٹ بفور، یعنی پروفٹ بفور فائنینشیل چارجز جو ہے وہ کتنے ہیں، اور فائنینشیل چارجز سے اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو کتنی کوریج آتی ہے. اگر فائنینشیل چارجز اتنے زیادہ ہیں اور قرضے آپ نے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ فائنینشیل چارجز آپریٹنگ پروفٹ سے آپ میٹ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے. لہذا قرضوں کا تناسب کیا ہونا چاہیے، شیئر ہولڈرز فنڈز کے حساب سے، فائنینشیل چارجز جو ہیں ان قرضوں پہ ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا ان کو ہم آپریٹنگ پروفٹ سے میٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ تمام چیز جو ہے یہ اس سے پتہ چلتی ہے. اب اس کے بعد ہم لانگ ٹرم لونز کی طرف آتے ہیں. لانگ ٹرم لونز میں ہم نے ڈیٹ ایکوٹی ریشیو کا تو آپ سے پہلے کرنٹ ریشیو کی بھی بات ہو گئی، ایسٹ ٹیسٹ ریشیو کی بھی بات ہے. یہ تمام لانگ ٹرم ریشیوز جو ہیں اس میں لانگ ٹرم لائبلٹیز کے حوالے سے کہ لانگ ٹرم لائبلٹیز اور ایکوٹی جو ہے اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے یہ بھی ضروری بن جاتا ہے. لانگ ٹرم لائبلٹیز جو ہے ان کو ہم فکسڈ ایسٹس کے ساتھ بھی لنک کر سکتے، فکسڈ ایسٹس کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کچھ ایسی صورت ہو جائے، یہ تمام ایسٹس کے ساتھ کر سکتے کہ جو ایسٹس ہمارے پاس ہے کہ وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز کو پے آف کرنے کے لیے کافی ہیں یا نہیں ہیں، ٹوٹل لائبلٹیز کو پے آف کرنے کے لیے سو مختلف قسم کے ریشیوز، مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ ہم ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے اٹھا کے جو ہے وہ ہم ریشیوز اور پرسنٹیجز کے حوالے اس میں جو ہے کر سکتے ہیں اور ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، تاکہ انالیسس اور ہماری انفارمیشن اور نالج جو ہے کہ کس طریقے سے ہم
کمپنی کو مینج کر رہے ہیں وہ انکریز کر جائے. ان ریشیوز اور فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو آئندہ مزید معلومات دیے جائیں گے. اب اس سٹیج پہ ہم نے شروع کیا تھا کہ کتابیں کیسے لکھی جاتی ہیں، کاروبار کیسے ہوتے ہیں، پھر جنرل لیجر کیا ہوتا ہے، ٹرائل بیلنس کیسے بنایا جاتا ہے، پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کی بات آئی، پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس سے ہم آگے چلے. ہم نے بزنسز مختلف قسم کی کہ جی انڈیویجول سول پروپرائٹر کی کاروبار، اس کے اکاؤنٹس، اس کا ٹرائل بیلنس، اس کی بکس، ہم نے بہت سارے مراحل طے کیے. اور آج ہم نے بات ختم جہاں پہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنا کے ان کو اینالائز کرتے ہیں ہم. انالیسس مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے. انالیسس جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا تجزیہ جو ہے وہ لینڈرز کے لیے ضروری ہے، جو لوگ ہمیں لون دے رہے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا انالیسس انویسٹر کے لیے ضروری ہے. شیئر ہولڈر تو وہ ہے جس نے آلریڈی اپنے پیسے کمپنی میں لگائے ہوئے ہیں، لیکن جو مستقبل کا شیئر ہولڈر ہے، جو آئندہ اس کمپنی کا شیئر لینا چاہتا ہوں، اس کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جی اس کو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم نے تمام چیزیں جو دیکھی، اور یوں سمجھیے کہ اے سے لے کے زی تک فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی ہم نے یہ مراحل طے کیے. آخر میں بات رہ جاتی ہے کہ جی یہ اور اس کا کئی دفعہ ریفرنس ہم نے دیا کہ جی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن، یہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، وہ ایک ترتیب دیتی ہے جس میں کہ دنیا کی تمام اکاؤنٹنگ کی باڈیز جو ہیں، مثال کے طور پہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے پاکستان کا، کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہیں پاکستان کے، دوسرے ممالک کے، یہ تمام اس کے ممبرز ہوتے ہیں. مختلف کمیٹیز ہوتی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ہر چیز کے بارے میں، ہر ایسپیکٹ کے بارے میں کہ کیا طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ کو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانی چاہیے، اس کا جو ہے گائیڈ لائن ملتی ہے، اس کے اسٹینڈرڈز بنائے جاتے ہیں، اور وہ اسٹینڈرڈز پھر ریلیز ہوتے ہیں، اور وہ اسٹینڈرڈز ہر ملک جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ جی اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کے حوالے سے ہی اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں. اور جس وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گلوبل ولیج بنتا جا رہا ہے، دنیا بڑی مختصر ہوتی جا رہی ہے کاروباری لحاظ سے، تو چیز یہ ہے کہ جی بہت ساری کمپنیاں یہاں پہ آ کے پاکستان میں دوسرے ممالک کے اندر کام کر رہی ہیں. ان کے ہیڈ آفیسز معلوم نہیں دنیا کے کون سے ملک میں موجود ہیں جہاں پہ ان کے شیئر ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے انویسٹرز موجود ہیں. اب وہ تمام لوگ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں کے جو کاروبار ہے اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ جب تک اسی طریقے سے، اسی انداز سے نہیں بنے ہوں گے کہ جس طریقے سے وہاں پہ بنتے ہیں، یا ہماری کمپنیاں، پاکستانی کمپنیاں اگر باہر جا کے کام کرتی ہیں اور باہر جا کے سبسڈریز قائم کرتی ہیں اور ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ بننے ہیں، ان کے ہیڈ آفیسز یہاں پہ موجود ہیں، تو ہمارے اور باہر کے جس طریقے سے اکاؤنٹس بنے ان میں مطابقت ہونی چاہیے. اس مطابقت کو پیدا کرنے کے لیے اور یہ چیز اس سچویشن کو پیدا کرنے کے لیے کہ جی اکاؤنٹس دنیا میں ہر جگہ پہ ایک ہی لحاظ سے، ایک ہی طریقہ کار سے بنانے چاہیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، تو یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس جو ہے یہ انفورس کیے جاتے ہیں. ان کو تمام اکاؤنٹنگ باڈیز جو ہیں وہ ایکسپٹ کرتی ہیں. جب وہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں تو پھر وہ ریگولیٹرز کو، اپنے اپنے ملک کے ریگولیٹرز کو وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ یہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز جو ہیں یہ آپ ملک میں قانونی طور پہ آپ ان کو انفورس کرائیے. تو پھر پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ریفرنس سے
یہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان پھر ان کو انفورس کرتا ہے. امید ہے کہ ہم نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے حوالے سے تمام وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ کور کیے جو کہ اس کا بیسس ہیں اور جس سے آپ کتابیں بھی لکھ سکیں گے اور آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی بنا سکیں گے. شکریہ.